بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ میرا یوٹیوب چینل سردار اکمل عباسی دیکھ رہے ہیں۔ آج کا موضوع بھی ایک معاشرے سے بہت زیادہ ریلیونٹ ٹاپک ہے، اور وہ یہ ہے کہ آج کی بگڑتی ہوئی نوجوان نسل اور اس پر والدین کی ذمہ داریاں۔ ہر معاشرے کے وقار، معاشرے کی بلندی، معاشرے کے عروج اور زوال کی ذمہ دار اس کی نوجوان نسل ہوا کرتی ہے۔ کسی بھی معاشرے کو اگر آپ نے پہچاننا ہے، کسی بھی معاشرے کو اگر آپ نے دیکھنا ہے، تو آپ اس کی آنے والی جنریشن کو دیکھیں گے، آپ جنریشن کی آنے والی ایکٹیویٹیز کو دیکھیں گے، آپ ان کے کام کو دیکھیں گے، آپ ان کی سوچ اور سمجھ کو دیکھیں گے۔ بڑی بدقسمتی اور بڑی ہی جو ہے وہ انفارچونیٹلی آج مجھے یہ ویڈیو بنانی پڑ رہی ہے کہ آپ یقیناً میری طرح آپ بھی پریشان ہوں گے، چونکہ میں ایک ایجوکیشنسٹ یا ایجوکیشن سے ریلیٹ آدمی ہوں، تو میں تو چونکہ لائف دیکھتا ہوں، میں بچوں کے بیہیویئرز دیکھتا ہوں، میں بچوں کی تھنکنگز دیکھتا ہوں، میں بچوں کی سوچ اور سمجھ دیکھتا ہوں، میں بچوں کی گروتھ دیکھتا ہوں۔ جب یہ ساری چیزیں میں دیکھتا ہوں تو میں کہتا ہوں ان میں کون سے ایسے فیکٹرز ہیں جن کی وجہ سے آج کا نوجوان جو ہے وہ بننے کے بجائے روز بروز بگڑ رہا ہے۔ ڈگریز کے انبار لگے ہوئے ہیں، ڈگریز اتنی ہیں کہ آج جب کہا جاتا ہے پی ایچ ڈی تو ہر تیسرے آدمی نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے، ہر تیسرا آدمی ایجوکیٹڈ کہلاتا ہے، ہر تیسرا آدمی لٹریٹ کہلاتا ہے، لیکن اخلاق نام کی چیز، تہذیب نام کی چیز، ثقافت نام کی چیز، سمجھ سوچ کی نام کی چیز، بول کس کے ساتھ کس طرح بیہیو کرنا ہے، تہذیب تمدن جسے کہتے ہیں ہماری، جسے ہم کہہ سکتے ہیں احترام آدمیت کہہ سکتے ہیں، یا کسی کے ساتھ بیہیویئر، کسی کے ساتھ کس طریقے سے کس لہجے میں بات کرنی ہے، چھوٹے اور بڑے کا احترام یقین جانے ناپہد ہو چکا ہے۔ اس کا کسی ایک شخص کے ساتھ تعلق نہیں ہے، یہ گھر کے گھر اجڑ چکے ہیں۔ یہ لوگ ہر شخص معاشرے میں موجود، ایون میں اپنے مسلمان معاشرے کی بات کر رہا ہوں، ہمارے معاشرے کے اندر سے شرم و حیا، تہذیب و تمدن کا نام و نشان تک ختم کر دیا گیا ہے۔ والدین نے صرف ایک ذمہ داری اٹھا لی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو کپڑے دیں گے، ہم اپنے بچوں کو گھر دینے کے ذمہ دار ہیں، ہم اپنے بچوں کو اچھی خوراک دینے کے ذمہ دار ہیں، لیکن ہم تربیت کرنے کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ والدین کسی صورت بھی اس چیز کے لیے تیار نہیں ہیں کہ ہم اپنے بچوں کی جو ہے وہ اخلاقی تربیت پر توجہ دیں، ان کی سوسائٹی چیک کریں، ان کے ملنے جلنے والے دوستوں کا جو ہے وہ ہم پتہ کریں، انٹرویو لیں کہ کن لوگوں کے ساتھ یہ بیٹھتے ہیں، کن بچوں کے ساتھ یہ بیٹھتے ہیں، ان کی کمپنی کیا ہے، بچہ کتنے بجے جاتا ہے گھر سے، کتنے بجے گھر آتا ہے۔ دیکھیں یہ کوئی ناکارہ چیز تو ہے نہیں، یہ تو آپ کا فیوچر ہے، یہ اس ملک کا فیوچر ہے۔ آپ ایک طرف اس کو تعلیم دلواتے ہیں اور دوسری طرف آپ اس کی تربیت پر ایک قطرہ توجہ نہیں دیتے، تو بچہ کس طرح سے معاشرے کا ایک فعال رکن بنے گا؟ برائے کرم آپ یقیناً دیکھتے ہیں اختلاف انسان کی پیدائش سے لے کر مرتے دم تک اختلافات پائے جائیں گے۔ جب دنیا اللہ نے بنائی، جب دنیا اختتام ہوگی اختلافات ہوں گے، لیکن اختلافات رائے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ دوسرے آدمی کو جو ہے وہ ڈیگریڈ کریں، آپ دوسرے آدمی کی جو ہے وہ رسپیکٹ نہ کریں، آپ اسے گالی دیں۔ آپ دیکھیں میں اس پارٹی کا ہوں، میں اس پارٹی کا ہوں، میں اس پارٹی کا ہوں، اور دوسرے کی آپ تذلیل کرتے ہیں۔ خدارا اپنے اخلاقیات پر توجہ دیں، اپنے کردار پر توجہ دیں، اپنی جو ہے وہ تربیت کا خیال رکھیں، تو والدین کل قیامت والے دن اللہ رب العزت کے سامنے اس چیز کے ذمہ دار ہوں گے۔ کیا آپ اپنے اولاد کی تربیت کر سکیں یا نہیں کر سکیں؟ تو اپنے گھروں کا ماحول ایسا بنائیں، اپنے سوسائٹی کا ماحول ایسا بنائیں، اپنے بیہیویئرز کو تبدیل کریں۔ والدین تبدیل ہوں گے تو اولاد تبدیل ہوگی، معاشرہ مل کر تبدیل ہوا کرتا ہے۔ یہ کبھی نہیں ہوتا کہ آپ 3 گھنٹے اسکول یا کالج میں کسی بچے کو بھیج دیں اور وہ بچے کو صحیح کر لیں، ایسا ممکن نہیں ہے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ تو اوور آل جتنا پاکستانی معاشرہ جو ہے وہ اپنی اخلاقی قدریں تک بھول چکا ہے، نوجوان نسل کو کوئی اس چیز کا ادراک اور اس چیز کی سوچ اور سمجھ نہیں ہے کہ اللہ رب العزت نے مجھے کیوں پیدا کیا ہے۔ کیا ہم ناکار ہیں؟ کیا ہم بیکار ہیں؟ کیا ہم بے مقصد زندگی لے کر آئیں؟ ایسا نہیں ہے۔ تو خدا را اپنے بچوں کی تربیت کریں۔ گھر کا ماحول جو ہے وہ بہت
पुरसकून और बहुत जो है वो जो इस तर्ज का बनाएं कि आप उन पर जो है वो कंप्लीट तवज्जो दें। छोटी उम्र से लेकर बच्चे को ऊपर जो है जब वो बड़ा होता है तो वो आपके आदात, आपके इखलाकियात, आपके चलन से, आपके चाल से, आपकी बोल से, आपकी समझ से आपको बच्चा फॉलो करता है। तो आप जैसे होंगे वैसे बच्चे होंगे। फिर हम ये नहीं ब्लेम कर सकेंगे हमारा बच्चा ऐसा है, हम ऐसे हैं तो बच्चा ऐसा है। सो मैं समझता हूँ इस माशरे को बेहतर सिर्फ और सिर्फ एक तरीके से किया जा सकता है, और वो ये है कि बच्चों की जिस्मानी ज़रूरियात के साथ साथ उनकी इखलाकी ज़रूरियात को भी पूरा किया जाए। उनको जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जो है वो ध्यान और समझ नसीब की जाए, और उनको जो है वो अल्लाह के साथ ताल्लुक़ पैदा किया जाए। बच्चों पर उनकी एक एक एक्टिविटी पर उन पर कंट्रोल करना और उस पर नज़र रखना ये वालिदैन की ज़िम्मेदारी है। इसके मुतालिक जो है कल वालिदैन से जो है वो सवाल किया जाएगा। आज बच्चे को अल्लाह तालीम तो हासिल करवाई जाती है, लेकिन उसकी अखलाकियात कहाँ हैं? कोई मसला नहीं। छोटे को गाली दे रहा है, कोई मसला नहीं। बड़े के साथ जो है वो मिसबिहेव कर रहा है, कोई मसला नहीं। तो माशरा जो है वो एक खतरनाक हद तक जो है वो तंजली का शिकार हो चुका है। तो मैं आप सबसे मोदबाना ये गुजारिश करता हूँ कि खुदारा यही हमारी जो है ये आने वाली नस्ल है, या आने वाले 10, 20, 40 साल में इस मुल्क के जो है वो बागडोर संभालेंगे। तो अगर इनमें कोई कमी रह गई तो कल जो है ये नस्लें हमें कभी माफ़ नहीं करेंगी। उम्मीद है आपको मेरी आज की वीडियो जो है वो पसंद आई होगी। इस पर मेरा चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें। इंशाल्लाह आने वाले वक्त में मज़ीद माशरे की वो चीज़ें जिनका बताना, जिनका समझाना मेरी ज़िम्मेदारी बनती है, इंशाल्लाह उस पर मैं अपनी बसाहत और अपनी समझ के मुताबिक ज़रूर रोशनी डालूँगा। अल्लाह ताला हमें हमारा हामी और नासिर हो। थैंक्स फॉर वाचिंग।